جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن۔ ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سیشن میں ایک فارمر میرے ساتھ موجود ہیں، یہ کسووال سے ہیں۔ ان سے کچھ انفارمیشن لیں گے جو آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ ایک تو سب سے پہلے کسووال کا جو علاقہ ہے چیچا وطنی کے پاس ہے، یہاں پہ دودھ کا بڑا مندہ چل رہا ہے، تو یہ کیسے اپنے فارم کا جو ہے معاملہ چلا رہے ہیں۔ نمبر دو، اس ایریے میں اگر کوئی بندہ فارمنگ کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ دودھ کا ریٹ نہیں ہوگا تو فارمنگ کیسے ہوگی۔ تیسرا، ان کے پاس کون سی بریڈ ہے، کتنا دودھ لے رہے ہیں، سیمن کون سا استعمال کر رہے ہیں، کچھ بیسک سی انفارمیشن آپ کو لے کے دیں گے۔ ایک ہم نے تجربہ ان کو کروایا، ان کے پاس ٹچ نسل کے جانور ہیں اور ہم اس میں ٹوٹل جو ہے امریکن سیمن جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا اس کے ریزلٹس ہوں گے، آنے والی نسلیں کس طرح سے کام کریں گی، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ جی سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ چیچا وطنی اور کسووال، میرا پیچھے وزٹ ہوا ہے وہاں پہ، تو فارمر بتا رہے تھے کہ 95 سے 100 روپیز دودھ کا ریٹ چل رہا ہے، تو آپ کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے بالکل۔ جو اصل میں فارمر جو ہے نا لوکلی سیل کرتے ہیں اوپن مارکیٹ میں، جی ادھر چیلنجز بہت ہیں۔ گرمی میں پھر آپ کو پتا ہے فلو کم ہوتا ہے دودھ کا، تو وہ پھر کیش کرتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے ہمارے رورل ایریا میں 160 تک چلا جاتا ہے، مطلب گرمی میں 160 تک بیچتے رہے ہیں، بکتا ہے دودھ۔ لیکن جو فارمر تھرو آؤٹ کسی ایک ادارے کے ساتھ چلتے ہیں نا، ان کو سردیوں میں پھر ایج ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تب ہمارا دودھ ان سے 10-15 روپے کم جاتا تھا اوپن مارکیٹ سے، لیکن اب ہمارا ان سے 20-25 روپے اوپر جا رہا ہے۔ تو میں تو بہتر سمجھتا ہوں کہ یعنی میں نام بھی لے لیتا ہوں، ہم نیسلے کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کمپیریٹیولی اگر یہ سارا سینیریو دیکھا جائے نا تو وہ بہت بہتر ہے، بجائے کہ دودھ کا فلو آج کل ہمارے پاس فارمروں کے پاس سردی میں زیادہ ہوتا ہے نا، ہمارے آپ کو پتا صبح سردی میں پاکستان میں روٹین کچھ ایسی ہے، تو دودھ تو زیادہ آتا ہے سردی میں، تو سردی میں ابھی ہماری اوپن ادھر جو چلر ولر ٹھیکیدار سسٹم لگا ہوا ہے، وہ بیچارے دودھیوں سے لے رہے ہیں 80-85 روپے، 95 روپے یا میکسیمم 100 سیل کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، اور دودھ اٹھا بھی کوئی نہیں رہا، وہ پیچھے بلکہ 2-4 بندے میرے پاس آئے ہیں کہ یار ہم خالص دودھ آپ کو اپنے چلر میں ڈال لو، 20 روپے لیٹر پہ ہم سے لے لو اور یہ آپ کمپنی کو دے دو، تو یہ سین ہے۔ تو دودھ کا ریٹ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میں بھی دے رہا ہوں، لیکن مارکیٹ کے لحاظ سے الحمدللہ کافی بہتر ہے، اور کچھ فائدہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہ مکئی کا فلو بہت زیادہ تھا، ونڈے کی کاسٹ بھی کنٹرول میں ہے، سائلج بھی اس بار آلموسٹ آدھی قیمت پہ بن گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں۔ لاسٹ بلاگ پہ جو میرے کمنٹس تھے وہ آپ کو سامنے ہی ہے، ان کے ساتھ ہم نے اگست میں ایک بلاگ کیا تھا، تب یہ بڑے پریشان تھے اور تب تو یہ کہہ رہے تھے کہ یار سعودی عرب سے آگے غلطی کر لی، ابھی تھوڑا سا ان کو ریلیکس ہوا ہے، سانس ان کو آیا ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ میرے دوسرے فارمر ہیں اسی ریجن سے جن کا میں انٹرویو کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے ایک فارمر کا ویاڑی میں انٹرویو کیا تھا، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ وہ کمپنی کو جو دودھ دے رہے تھے ان کو کمپنی سے جو دودھ ہے اس کا ریٹ بہتر مل رہا تھا، بجائے اس کے کہ جو اس وقت لوکل گھروں میں دودھ سیل ہو رہا تھا اس کا وہ ریٹ نہیں تھا، کمپنی کا دودھ کا ریٹ بہتر تھا۔ سر اگر آج اگر کوئی بندہ آج کی ڈیٹ پہ، مطلب ایک تو ہے نا کہ مارکیٹ میں سیل کرنا، ایک ہے اگر آپ کسووال چیچا وطنی میں لوگوں کے گھروں میں ڈائریکٹ سیل کریں تو اس کی پرائس کا فرق بھی لگ گیا؟ نہیں سر، وہ آلموسٹ بہتر ہے، وہ پرائس جو ہے نا ڈائریکٹ سیل، جیسے وہ ایک ایگزامپل ہے ملک شام کی، جی تو ہے وہ بھی پریشان، کچھ کسٹمرز کے بھاگ گئے ہیں سردی میں آ کے نا، دودھ باہر سے سستا مل رہا ہے اور وافر مل رہا ہے، لیکن جو لگے ہوئے ہیں وہ دودھ کا ریٹ اس کا کمپیریٹیولی وہی گرمی والا ہی چل رہا ہے۔ صحیح ہے، یعنی وہ اصل میں کسٹمر کے مائنڈ سیٹ پہ بھی ہوتا ہے نا کہ روٹین ہے نا کہ یعنی یہ بندہ یار چل رہا ہے سردی گرمی میں، میں نے اسی سے شام صاحب تو بیسیکلی وہ دودھ اٹھا کے لاہور لے کے جا رہے ہیں۔ جی آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دودھ سپلائی کر رہا ہے کسووال چیچا وطنی گھروں میں، وہاں بھی دودھ کا ریٹ تقریباً ٹھیک ہے؟ نہیں ڈاؤن ہے، وہ بھی ڈاؤن ہوا، بہت ڈاؤن ہوا ہے، ابھی 2 ماہ سے تو بہت ڈاؤن ہے اور ابھی مزید ڈاؤن ہونا ہے، یہ جو فروری تک ڈاؤن ہی جانا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ بہتر، جی رمضان آنا ہے تو دودھ کا ریٹ کا وہ چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو ابھی آپ کرنٹ سینیریو کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیری فارمنگ اگر وہ بندہ کرنا چاہتا ہو آپ کے ریجن میں، چیچا وطنی ہے، کسووال ہے، بورا ہے، ویاڑی ہے، اس سائٹ پہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ سر میری جتنی عقل ہے اس کے مطابق میں ویسے خود بھی انشاءاللہ جو ہم نے جانا ہے
ہمیں مارکیٹ لاہور کی ہی پکڑنی ہوگی. ٹھیک ہے. ہمارے ایریا میں نا کمپیریٹیولی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زمینیں یا جو ٹھیکہ سسٹم ہے نا پھر بھی کچھ کنٹرول میں ہے, کچھ چیزیں بہتر ہیں, سستی ہیں. ٹھیک ہے. تو دودھ اگر ہمارا کسی طریقے لاہور جائے نا, ہمارا وہاں پہ کوئی یعنی اڈا بن جائے یا کچھ شاپس بن جائے یا ایسا سورس بن جائے, دودھ کا ریٹ بڑی مارکیٹ میں ہے. ہمارے ہاں دودھ کا ریٹ لوکلی اتنا نہیں ہے. چیچا اتنی آپ کو پیسے پتا بھینسوں کا گڑھ ہے. جی جی ایسے ہی ہے نا. تو دودھ جتنا معیاری اور جتنا وافر ہے نا اس حساب سے ریٹ نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا فلش آ گیا, کچھ یہ ون ڈے کے معاملہ سستے ہونے کی وجہ سے نا تھوڑے سے ایزی ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ حفاظت کی ٹائمنگ ہی ہے, یہ ٹائمنگ ہی ہے. ہاں بس یہ لمبا نہیں چلنا, ابھی مکئی اوپر جانی سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہ اس حوالے سے یعنی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن دودھ کا جو ریٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 170 روپے ہونا چاہیے. یعنی جتنے ایکسپینس ہمارے تھے آج سے 3 ماہ پہلے یا ابھی 2 ماہ بعد پھر آنے والے ہیں, تو پھر ہم سروائیو کر سکیں گے. تو سولر پہ ہے کوئی پروگرام؟ جی سولر ہمارا انسٹال الحمدللہ ہو رہا ہے نا. ہم جو انویسٹمنٹ یہ کر رہے ہیں وہ سولر پینل ماشاءاللہ. کتنے کے وی کا لگا رہے ہیں؟ ہم لگا رہے ہیں 30 کے وی. 30 کے وی کا لگا رہے ہیں. اس وقت میرے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سولر اس وقت بہت سستا ہوا ہے. جی تقریباً. تو ضروری ہے کہ جو بھی آپ کی جو فائنینسز ہیں ان کو آپ سولر پہ ضرور لے کے جائیں. سولر لازمی لگائیں. اور ان کے پاس ٹوٹل چھوٹے بڑے کوئی 70 جانور ہیں. 70 جانور ہیں اور یہ 30 کے وی کا سسٹم لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک لگا رہے ہیں. آپ بھی اپنا جو ہے فوری طور پہ سولر پہ شفٹ ہو جائے, کیونکہ گرمی میں جو بل آتے ہیں نا سر وہ پھر کنٹرول بھی نہیں ہوتے, اور ہمارا یونٹ چونکہ بہت مہنگا ہو گیا تو انڈسٹری کے ساتھ چلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, ہم اگست میں ہمارا جو انٹرویو تھا ہم کچھ پریشان تھے جانوروں کے دودھ کے حوالے سے. جی بہت پریشان, جانوروں کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان. انہوں نے ہماری ایک ویڈیو دیکھ لی جناب چکوال میں, جو میں اکثر لگاتا ہوں اپنے ڈچ کیٹل کے فارم پہ. تو ان کے پاس بھی چونکہ ڈچ گائیاں ہیں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب جی تھوڑیاں گائیاں نے ڈچ والیاں, یہ جناب اتنے بڑی ان سے چلا نہیں جا رہا, ان کے اتنے بڑے حیوانے ہیں, یہ بڑے پٹھے ہیں, تو یہ ہماری گائیاں جو ہیں یہ کون سی ہیں. میں پھر ان کے فارم پر گیا, چکر لگایا, میں نے ان کو بتایا کہ there is nothing wrong with your animals. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہے, پرابلم از ود دا نیوٹریشن. پرابلم ہے کہ آپ جانور کو اس طرح سے فیڈ نہیں کر رہے. تو سر جی بتائیں پھر کیا معاملات ہیں, جو آپ کو فیڈنگ پلان جو آپ کو دیا تھا, جو آپ کو بتایا تھا, کیا افیکٹس دیکھے آپ نے؟ سر افیکٹ یہی ہے. سب سے میں نے تو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم اتنے رانگ تھے کہ ہم نے جانا کراچی تھا تو ہمارا منہ لاہور کی طرف تھا نا. ہم اتنے الٹ تھے. فیڈ کنسلٹنسی کے حوالے سے ڈفرینٹ اور چیزیں بہت ساری تھی نا, مینجمنٹل جو تھی, جو آپ نے ہمیں مطلب گائیڈ کیا, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں تھرو آؤٹ آپ سے رابطے ہوں. یعنی اس سے بڑا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں آپ کو کہیں نہ کہیں تنگ کرتا رہتا ہوں. تو کچھ بریڈنگ کے مسائل تھے وہ ہمارے الحمدللہ ہمارے اینیمل ٹھیک, یعنی ان کی ہیلتھ ٹھیک ہوئی, تو پھر وہ بریڈنگ پہ بھی ہمارے. آپ کی دودھ کی کیا ریٹ چل رہی ہے؟ ہماری ابھی چل رہی ہے ماشاءاللہ 28. مجھے یاد ہے جب میں اگست میں ان کے پاس گیا تو یہ پرابلم ان کا یہ تھا کہ جانور جب بچہ دیتے ہیں تو بچہ دینے کے بعد 15-20 دن میں حیوانہ ختم کر جاتے ہیں, پھر بالکل سمجھ نہیں آتی کہ تازی ہے ابھی کہ نہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا جی. میں نے بلکہ کچھ جانور ان کے دیکھے اور میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ آپ مجھے فریش بتا رہے ہیں, دیکھنے میں تو بھی فریش نہیں لگتی. تو پھر ان کو پروٹوکول دیا. یہ خوراک میں جو ہے نا وہ اس طرح سے خوراک نہیں دے رہے تھے, جو خوراک بنتی ہے اس کا ہاف بھی نہیں دے رہے تھے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے نا فارمر کنجوسی کرتا ہے, ان کے علم میں نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار ایسے فیڈ کرنا ہے. اور ابھی انہوں نے ایسے فیڈ کیا اور الحمدللہ جانور بھی بہتر ہو گئے, اور جانوروں کی ابھی ایوریج 28 کی چل رہی ہے. پچھلے سال ان کے پاس 50 ہوئے آئے سر جی, 50 میں سے ان کے حصے میں 14 بچیاں آئیں جی. تو اس میں پرابلم یہ تھی کہ سیکس سیمن پہ اس طرح پریگننسی نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے نارمل سیمن پہ جانوروں کو پریگننٹ کیا. ابھی اپنا سر بتائیں ریسنٹلی جو آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا. جی ہم نے ڈاکٹر صاحب وہ سیمن یوز کیے ہیں, وہ روکو ریپسوڈی امریکن, ہم نے تھوڑا بلڈ لائن چینج کی ہے. جی جی. لیکن اس کے رزلٹ یہ ہے کہ ہم نے ابھی نا 9 اینیملز کا وہ کروایا ہے پراپر الٹرا ساؤنڈ. جی جی. مطلب مستند بندے سے. جی. تو ہمارا ایک اینیمل خالی نکلا ہے الحمدللہ. 8 ہماری پریگننٹ آئی ہے, اور 36-37 دن پہ ہم نے کروایا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہتر. تو ابھی ہمارا جو اگلا وہ ہے وہ فلش ہے 23 تاریخ کو ہمارا, یعنی تقریباً 20 اینیملز کا ہم نے کروانا ہے انشاءاللہ. تو ہماری دعا ہے اللہ کا رزلٹ ہے, لگ تو ایسے رہا کہ انشاءاللہ وہ بھی رزلٹ سیم ہی آئیں گے انشاءاللہ. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ جب فیڈنگ پہ کام کرتے ہیں نا تو نہ صرف آپ کی دودھ کی پیداوار بہتر ہوتی ہے, آپ کے جانور بہتر ہوتے ہیں, جانوروں کی صحت بہتر ہوتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
جانوروں کی بریڈنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے. ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو سیکس سیمن سے نارمل سیمن پہ شفٹ ہو گئے. جی ایسے ہی. اب ماشاءاللہ یہ آج بھی جو سیمن مجھ سے لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے جو 15 ڈوزیں جو ہے مجھ سے جو ہے وہ سیکس سیمن کی لی ہیں اور صرف 3 ڈوزز جو ہیں وہ نارمل سیمن کی لی ہیں, اور یہ ٹوٹل اپنے آپ کو جو ہے چوتھے گیئر میں سیکس پہ چل رہے ہیں. تو ریزلٹس ان کے ماشاءاللہ بہتر آ رہے ہیں. 17 لی ہیں. 17 لی ہیں, سوری 17 لی ہیں, 17 سیکس کی لی ہیں, 3 نارمل لی ہیں. سر یہ بتائیں کہ لوگوں نے کچھ آپ کو کہا نہیں کہ آپ کے ڈچ اینیمل ہیں اور آپ امریکن سیمن رکھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ اصل میں ڈفرینٹ اوپینین ہے. تو مارکیٹنگ کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے جو ہمارے دوست ہیں ڈچ والے جی انہوں نے مجھے یہ کال کیا کہ یار تسی کتنے سو گئے ہو, تسی سیمن ہی نہیں جلا رہے, سیزن گزر گیا ہے ساری بریڈنگ. تو باقی اتنی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. لوگوں کو بس یہی ہے کہ انہوں نے فارم بنایا ہوگا جی, یہ جڑا ٹیکا رکھ دینا بچی ہوتی ہے, یعنی یہاں تک بھی لوگ ابھی ہیں. تو لیکن جن کو پتا چلا کچھ لوگ ہیں جیسے وہ ہمارے دوست ہیں MK والے, ساتھ ہمارے وہ ملک شہزاد ہے, تو وہ آلریڈی مکس ہی یوز کر رہے ہیں لیکن زیادہ امریکن یوز کر رہے ہیں. تو ہم نے بلڈ لائن چینج کی ہے, آپ کی کنسلٹنسی سے بھی کی ہے, لیکن وہ مین یہ ہے کہ اس کے سنا یہی ہے کہ امریکن دودھ میں سب سے ٹاپ پہ ہیں. ایسے ہی تو ڈچ ہمارے پاس تو آلریڈی بریڈ ہے ہی اچھی, تو ہم نے کہا کہ ان کا ملاپ کر کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ایک بہتر بریڈ تیار کریں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سر جی, آپ سے سوال ہے میرا. جی ایک فارمر ہے آسٹریلیا میں, جی میں آپ کو فی الحال آسٹریلیا کی ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے پاس ہرڈ ہے 500-600 جانوروں کا. اب وہ آسٹریلیا میں اپنے ہرڈ پہ سیمن استعمال کرتا ہے, اپنے آسٹریلیا کا بھی کرتا ہے, وہ امریکن بھی کرتا ہے, صحیح ہے, وہ کینیڈین بھی کرتا ہے. یہ کچھ بیسک میں آپ بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر یہ سیمن آسٹریلیا میں یوز ہوتے ہیں. اچھا کینیڈا سے, امریکہ سے, آسٹریلیا سے. اب یہ 3 کنٹریز کا زیادہ سیمن یوز ہوتا ہے آسٹریلیا میں. اب یہ فارمر ہے جس کے پاس 500-600 جانور ہیں, یہ ان 3 ملکوں کا سیمن اپنے فارم پہ یوز کرتا ہے. کل کو اس کے فارم سے میں پاکستان میں گائیاں امپورٹ کر لیتا ہوں, 50 گائیاں لے آتا ہوں. بتائیں اب وہ گائیاں کیا کہلائیں گی؟ کیا وہ آسٹریلین کہلائیں گی, کیا وہ کینیڈین کہلائیں گی, کیا وہ امریکن کہلائیں گی؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے مائنڈ میں یہی ہے نا کہ آسٹریلیا سے آ رہی ہیں, آسٹریلیا نہیں گئی ہیں. حالانکہ وہاں پر امریکن بھی یوز ہوتا ہے, وہاں پہ کینیڈین سیمن بھی یوز ہوتا ہے, لیکن چونکہ آئی وہ آسٹریلیا سے ہیں تو لوگو لگ جاتا ہے آسٹریلیا کا. ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر کل کو پاکستان سیمن اپنی گائیاں ایکسپورٹ کرے, جی اب آپ نے جیسے امریکن سیمن بھی یوز کیا, آپ نے ڈچ سیمن بھی یوز کیا, لیکن جب کل کو گائیاں پاکستان سے جائیں گی تو وہ پاکستانی فنگن ہی کہلائیں گی, بریڈ سیل ہوگی, وہ پاکستانی سیل ہوگی. بیسک یہ ہے کہ جب آپ سیمن سلیکٹ کریں تو ملک یا کنٹری کو دیکھنا چھوڑ دیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ایک بات بتاتا ہوں. آپ کی جو ڈچ بلڈ لائن ہے, ڈچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈچ سیمن ہے اس میں فیٹ اچھی ہے. جی ایسے ہی ایسے کہا جائے. امریکن بھی کہنے فیٹ گھٹ ہے. جی آپ کو پتا جو راکو سیمن آپ لے کے جا رہے ہیں, جی اس کا یہ پروون بل ہے, اور اس کے ریکارڈ میں جو اس کی ڈاٹرز کی فیٹ کتنی بل بتایا مجھے تو 4.6% ہے. اچھا امریکن کی؟ ہاں جی, میں بھی آپ کو گوگل پہ دکھاتا ہوں کہ جو اس کا ریکارڈ ہے نا, اس کی جو ملک فیٹ ہے 4.6% ہے. ہاں تو یہ کہ مطلب یہی مطلب دودھ بھی آ گیا اور فیٹ بھی آ گئی. بل کون سا ہے؟ امریکن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ہر طرح سے سرو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بل سلیکشن کریں, یہ کنٹری دیکھنا چھوڑ دیں. آپ کو ڈچ میں بھی بہت اچھے بل مل جائیں گے, آپ کو امریکن میں بھی بہت اچھے بل مل جائیں گے, آپ کو آسٹریلین میں بھی بہت اچھے بل مل جائیں گے, آپ کو کینیڈین میں بھی بہت اچھے بل مل جائیں گے. ملک کا انتخاب کرنا چھوڑ دیں, آپ نے بل کا انتخاب کرنا ہے کہ جو بل آپ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ایکچوئل میں کیا ہے. یہی چیز یہاں پر جو ہے نا جی, ان کے ساتھ جو میں جو ڈسکس کر رہا ہوں, جو گائیڈ کر رہا ہوں, اور اگلی چیز آپ کو بتاتا ہوں. جو آپ بتا رہے ہیں نا, کنسپشن اچھی ہے یہ, اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ٹیسٹ کروایا نا ریپسوڈی کا, ریپسوڈی کا جو ہے نا جو ڈوز ہے, اس کے اندر جو کنسنٹریشن ہے سپرمز کی وہ 11 ملین ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ کتنی ہے جی؟ 11 ملین ہے. اور جو بھی آپ راکو لے کے جا رہے ہیں یہ 4 ملین ہے. صحیح ہے. جو اس کے علاوہ اگر آپ ایس ٹی کے علاوہ یا اگر آپ اے بی ایس کے علاوہ کوئی سیمن لیتے ہیں تو وہ آپ کو سیکس سیمن میں 2 ملین ملتا ہے.
اچھا 95% कंपनीज जो है वो 2 मिलियन का स्ट्रॉ देती हैं। कहाँ 11 मिलियन और कहाँ 2 मिलियन? वो टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी जो है वो 11 मिलियन वाली डिफरेंट है, लेकिन अगर आप रॉको की बात भी करें तो ये डबल है। डबल, हाँ उनसे तो डबल हो गया ना। 4 मिलियन कहाँ पे, 2 मिलियन कहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि 2 मिलियन पे कंसेप्शन नहीं आती, लेकिन जब आपने जानवर के अंदर 20 लाख स्पम्स भेजने हैं, अगर उसकी बजाय आप 40 लाख स्पम्स भेज देंगे तो डेफिनेटली जो कंसेप्शन के चांसेस वो आपके बेहतर हो जाएंगे। तो अभी मजीद डेयरी में आपका है प्रोग्राम जी बढ़ाने का, इसको एक्सपेंड करने का, जानवर लाने का? इंशाल्लाह वो जो आप वो क्राइटेरिया बताते हैं ना 3 स्टेप्स वाला, 2 पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं। ठीक है। तीसरे का इंशाल्लाह चल रहा है प्लान ना। ठीक है। कुछ एनिमल और ऐड करेंगे। हमारा वो जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 120-30 एनिमल का इजीली है। तो इंशाल्लाह तीसरे स्टेप में जाएंगे रमजान के बाद में। अच्छा, आपने वो हमारे एक फार्मर को बच्चा गिफ्ट किया था? जी सर। वो जो हमारे पास रेशम में बहावलपुर से सीमन, वो सर उसने नया ही काम कर दिया ना। क्या कर दिया? मैंने कहा ये बच्चा आपको गिफ्ट है थ्रू डॉक्टर मुजम्मिल साहब। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा उसको। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ यार आपकी कोशिश। उसने कहा चौधरी साहब मैंने 4-5 बच्चे लिए हैं, तो पता ही नजर लग जाती है, ये मुझसे संभलता नहीं है। आप इसको 90 दिन तक आप संभालें, इस पे जितनी कॉस्ट आएगी ना वो मैं पे करूंगा। 90 दिन के बाद बच्चा नहीं, बच्चा हमारे पास है। मतलब आप उसके लिए बच्चा पाल रहे हैं? बच्चा कितनी देर का हो गया? वो तकरीबन हो गया 60 प्लस हो गया। मतलब वो महीने तक ले जाएगा? जी, वो हमारे से राब्ते में है। मैंने कहा यार ले जाओ। आपकी बहुत बड़ी नेकी है जी, सदका जारी है, अल्लाह की ज़ात आपकी इस नेकी को कबूल करे। हमारे पास एक बंदा सीमन लेने आया था बहावलपुर से, साथ एक बच्चा लेकर गया था। नहीं साथ साथ ये बताएं माजरत कि रिक्शे पे आया था, 23 घंटे का सफर तय करके। तो वो जब बच्चा लेकर गया ना, तो 8-10 दिन के बाद वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ, मैंने इनको बताया तो इन्होंने कहा यार आप उस फार्मर से कहो कि मेरे पास एक बच्चा मैं गिफ्ट करता हूँ, आप ना आके ले जाओ, आपके शौक के लिए। तो मैंने उनका इनसे राब्ता करवा दिया। वो फार्मर ने इनको कहा कि यार आप ना 3 महीने पाल के मुझे दे दे, बाद में ये ना हो कि फिर मैं ले जाऊं फिर मुझसे मर जाए। तो ये जनाब अली इस तरह करके जो है ना अब ये पाल रहे हैं, और महीने तक वो बच्चा जो है इनसे ले जाएगा इंशाल्लाह। उसको बता दीजिएगा कि यार 3 महीने के बाद भी पालना कैसे है। जी बताइए। ये ना हो जनाब के जानते हैं जनाब पट्टे पा दे जनाब ये पेट लटक जाए, फायदा कोई ना हो। ठीक है ना जी, पूरा गाइड कर दीजिएगा। ले जी, अल्लाह आपकी नेकी को कबूल करे। ले जी, आज की जो वीडियो है इसका लेसन ये है कि एक तो फीडिंग पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। नंबर 2, फार्मिंग के अंदर दूध की जो मार्केट है इस पे काम करें जितना आप कर सकते हैं। नंबर 3, सीमन सिलेक्शन के अंदर ये मुल्क देखना छोड़ दें। आपने जो सिलेक्शन करनी है वो बुल के ऊपर करनी है कि बुल कौन सा है कैसा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि रॉको की फैट में भी दिखाता हूँ 4.6% फैट है, बड़ी तगड़ी फैट है। इतनी फैट जो है ना ये ऐसे ही नहीं आ जाती फ्रीजन के अंदर। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।